بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اہرام مصر کا شمار دنیا کے 7 بڑے عجائبات میں ہوتا ہے اور بلا شبہ یہ عظیم ترین انسانی تعمیرات ہیں جنہیں دیکھ کر آج کی موجودہ سائنس اور انسانی عقل بھی حیرت میں مبتلا ہے۔ ہزاروں صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ہزاروں محققین اہرام مصر کے جادوئی راز جاننے کی کوشش میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ آخر اتنے عظیم و شان اہرام تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا، مگر زمانہ قدیم کی مصری تہذیب کے لافانی یادگار ان اہرام کے راز کو جاننے میں ناکام رہے ہیں۔ لہٰذا کسی نے اہرام مصر کو علم و تکنیک کا خزانہ قرار دیا تو کسی نے اسے شیطانی طاقتوں کی کارفرمائی کا نتیجہ قرار دیا، کسی نے عورف دیوتا سے منسوب کیا تو کسی نے غیر انسانی مخلوق یعنی ایلین سے منسوب کر دیا۔ مگر در حقیقت ان اہراموں کی تعمیر کا مقصد کیا تھا، اسے کس نے اور کیسے بنایا اور یہ آج تک قائم کیسے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سائنسی تحقیق اور قرآن کے حوالے سے ان سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ماہر آثار قدیمہ اور تمام محققین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ان اہرام کی تعمیر کا مقصد مصر کے فرعونوں اور شاہی خاندان کو ان میں مدفون کرنا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں میں اس وقت یہ عقیدہ موجود تھا کہ تدفین کے بعد اگر کسی شخص کے جسم کو محفوظ کر کے رکھ دیا جائے تو یہ ایک خاص وقت کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اسی لیے ان میں مصری لوگوں نے اپنے وقت کے بادشاہ، جن کو فرعون کہا جاتا تھا، ان کی ممیز بنا کر یا انہیں حنوط کر کے ان اہراموں میں محفوظ کر دیا تاکہ وہ بنا کسی چھیڑ چھاڑ کے ایک لمبی نیند لے سکیں۔ اس کے علاوہ یہ مصری لوگ اس فرعون بادشاہ کی دولت، مثلاً سونے، چاندی، ہیرے جواہرات، کھانے پینے کا سامان، حتیٰ کہ اس کی بیویاں اور کنیزیں بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دیتے تھے تاکہ جب وہ فرعون دوبارہ نیند سے بیدار ہو، یعنی ان کے عقیدے کے مطابق دوبارہ زندہ ہو، تو اسے ہر چیز وہی میسر ہو۔ اہرام مصر پر بہت سی عبارتیں بھی لکھی ہوئی دیکھی گئی ہیں جس پر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے ان لوگوں کی نیند کو خراب کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے، اور وقت نے یہ ثابت بھی کیا کہ جو بھی ان اہرام کے اندر ہیرے جواہرات یا تحقیق کر کے ان کے رازوں کو جاننے کے لیے داخل ہوا تو ان اہراموں کی نحوست کا شکار ہو کر طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو گیا۔ یہ اہرام مصر کی دارالحکومت قاہرہ سے 10 میل کی دوری پر واقع ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اب تک کل 138 چھوٹے بڑے اہرام یہاں دریافت ہو چکے ہیں، جنہیں آج سے تقریباً 6500 قبل مسیح تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے ان اہراموں کو ایروڈوٹس نے 450 قبل مسیح میں دریافت کیا اور انہیں پائرس کا نام دیا۔ اس دور کے اندر ان اہراموں کی بلندی 481 فٹ تھی، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور موسمی اثرات کی وجہ سے یہ صرف 450 فٹ تک رہ گئی ہے۔ بغیر چھت کے عمودی بلندی میں موجود ان قدیم اہراموں نے انسانی عقل کو وقتہ حیرت میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے پتھر کا وزن بھی 2 ٹن ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 30 ٹن کے پتھر بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ ان اہراموں کی بیرونی سطح چکنی اور ہموار تھی، جس کی وجہ چونے کے پتھر یا کرومائٹ کا استعمال تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی تو دھنک یا قوس قزح کے رنگ نظر آیا کرتے تھے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چونے کے پتھر چوری کر کے لوگوں نے اپنے گھر کی زینت بنا لیے۔ ان اہراموں کی تعمیر میں ایسا مکسچر بھی استعمال کیا گیا ہے کہ کسی جوڑ کا ذرا برابر نشان بھی موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بنا کسی مکسچر کے ان اہراموں کو صرف پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا ہو۔ اس کے علاوہ ان اہراموں میں 0.008% کا فرق موجود ہے، جبکہ یہ بات جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ آج کی 21ویں صدی کی تیار کردہ عمارتوں میں بھی اس سے کہیں زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ نپولین نے جب مصر کو فتح کیا تو اس کے دل میں ان اہراموں کے راز کو جاننے کا شوق پیدا ہوا، لہٰذا تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ اہرام کی مشرق کی سمت عین مشرق کی جانب اور باقی سمتیں عین اسی قطبین پر موجود ہیں، اور صرف ایک اہرام کی تعمیر میں اتنے پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ اس سے پورے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے، اور مزید کہ ان پتھروں کی سلوں کو 1 فٹ کی سلوں میں کاٹ لیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پتھر پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہزاروں سال قبل ایسا کیسے ممکن ہوا
کیا صدیوں پہلے کا انسان قطب نما کا استعمال جانتا تھا؟ اس وقت میں ایسی کون سی ٹیکنالوجی موجود تھی جو ہم آج کے انسانوں کے پاس بھی موجود نہیں ہے؟ کیونکہ آج کی کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی اہرام مصر کو تعمیر نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی مشینری اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہے۔ لہٰذا انہی خصوصیات کی بنا پر ایک مکتبہ فکر مصر کے ان اہراموں کی تعمیر میں جادوئی عناصر اور خلائی مخلوق کے حصہ لینے کا دعویٰ کرتا ہے۔ غزہ کے مقام پر موجود اہرام، جن کے نام خوفا، خفرا اور منخاور ہیں، اور انہی کا شمار دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں بھی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا اہرام خوفو ہے، جس کا مجموعی وزن 7 کروڑ ٹن ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ در حقیقت یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ ہزاروں سال قبل بنا قطب نما، بنا کرینوں اور دوسرے آلات کی موجودگی کے بغیر ان بھاری پتھروں کو اونچائی پر کیسے لے جایا گیا؟ ان اہراموں کی تعمیر سے متعلق کئی کہانیاں عام ہو چکی ہیں، لہٰذا ان سے حقیقت کو ڈھونڈ کر نکالنا نہایت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ ایروٹیٹس کے مطابق ان اہراموں کی تعمیر میں 1,00,000 مزدوروں نے حصہ لیا، جنہوں نے 20 برس تک دن رات محنت کر کے ان عجائبات کو تیار کیا، اور سینکڑوں ٹن پتھر اتنی نفاست سے جوڑے کہ ان کے درمیان جوڑ کی لائن تلاش کرنا بھی ناممکن ہے۔ جبکہ مصر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے دستی اوزاروں کی مدد سے ان پتھروں کی سلوں کو تراشا اور انہیں وسیع صحرا سے گھسیٹتے ہوئے ان جگہوں پر لائے جہاں پر یہ اہرام تعمیر ہیں، یا دریائے نیل سے تیراتے ہوئے انہیں غزہ تک پہنچا دیا گیا، اور یوں ریگستان میں پہنچا کر اہرام تعمیر کیے گئے۔ مگر در حقیقت قدیم زمانے کے لوگ اس قدر ناقابل یقین حد تک درستگی کے ساتھ یہ عمارات تعمیر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ پتھروں کی کانوں سے 26 لاکھ پتھروں کو کاٹنے کے لیے لاکھوں مزدور درکار تھے۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے اتنا سرمایہ حکومت وقت نے کہاں سے فراہم کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ نہ ہی اس زمانے میں ڈائنامائٹ اور نہ ہی کوئی دھماکہ خیز مواد موجود تھا کہ ان پتھروں کو تراش کر یا توڑ کر ان سے اہرام تعمیر کروایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ڈوگن قبیلے میں بسنے والے افراد آج بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان کو ابتدائی علم سائرس نامی ستاروں سے آنے والے ایک مافوق الفطرت کردار ایمو نے سکھایا، اور اہرام مصر کی تعمیر بھی اسی کا کارنامہ ہے، جبکہ یہ بھی در حقیقت ایک کہانی ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم نظریہ یہ بھی ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر میں آسمان سے آنے والی غیر انسانی مخلوق نے حصہ لیا، جس میں ہوریس نامی دیوتا کا نام قابل ذکر ہے، جسے روشنی کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی نے ان اہراموں کو تعمیر کیا۔ مگر در حقیقت یہ ہوریس دیوتا کون تھا؟ فری میسن نامی خفیہ تنظیم سے یقیناً آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں گے، اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس تنظیم کے تانے بانے مصر سے ملائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فری میسن نامی خفیہ تنظیم اسی ہوریس دیوتا کو اپنا لیڈر تسلیم کرتی ہے، اور اسے نہایت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہم زمین پر بسنے والے تمام افراد کو نظر میں رکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس ہوریس دیوتا کی آنکھ اہرام سے ابھرے گی، اور اس طرح ان کی عالمی حکومت قائم ہو جائے گی، یعنی کہ آرڈر 1 کے بعد ان کا مسیحا اہرام سے نکل کر زندہ ہوگا، اور وہ اس کی قیادت میں پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ایک آنکھ والے شخص کا تصور اسلام کی روایات میں دجال سے وابستہ ہے۔ آج کی موجودہ سائنس کی حالیہ دریافتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہرام کی تعمیر سے متعلق تمام نظریات غلط ہیں۔ ان اہراموں کو گرینائٹ کے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر انہیں اونچے راستے یا روپ کے ذریعے اوپر پہنچایا گیا، کیونکہ در حقیقت یہ اہرام مصنوعی پتھروں سے بنائے گئے ہیں، جس کی تصدیق کئی سائنسی تجربات سے کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ان اہراموں کی تعمیر کا ذکر 1400 سال قبل ہو چکا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے حمان تو میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا اور پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا سراغ لگا سکوں۔ سورۃ قصص آیت نمبر 38۔ اس آیت مبارکہ میں فرعون حمان کو حکم دے رہا ہے کہ میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا کر ایک بلند عمارت بنواؤ، اور اس کے علاوہ اس آیت میں مصری تہذیب کے طرز تعمیر کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ عمارات مٹی کو آگ میں پکا کر مصنوعی پتھر بنا کر تعمیر کی جاتی تھی،
जबकि एक और जगह पर इरशाद बारी ताला है, फ़िरौन ने कहा मेरे लिए एक बाला खाना बनवा, शायद कि मैं आसमान के दरवाजे तक पहुंच जाऊं और मूसा के खुदा को देख लूं। सूरह गाफिर आयत नंबर 36। मिस्र की तारीख कई अदवार पर मुश्तमिल है, जिसमें हर दौर को एक सल्तनत से ताबीर किया जाता है। इन अदवार में चौथा दौर तारीख़ मिस्र में नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी दौर के अंदर ये अहराम मिस्र तामीर हुए, जबकि इससे पहले का दौर इस फ़िरौन का था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ज़िंदा था। इस फ़िरौन को रमाइसिस दौम भी कहा जाता है। ये 1213 कबल मसीह में पानी में डूबकर गर्क हुआ। रमाइसिस दौम का एक वज़ीर भी था जो कि माहिर तामीरात भी था। मुमकिन है कि कुरान करीम में हमान नाम के जिस शख्स का जिक्र किया गया है वो इसी वज़ीर के बारे में हो, या ये भी हो सकता है कि हमान इस दौर में किसी वज़ीर का लक़ब हो जो फ़िरौनों के लिए तामीरात किया करता हो और इसे अलामतन हमान कहा जाता हो। जैसे मिस्र के हर बादशाह को फ़िरौन का लक़ब दिया जाता था। रमाइसिस दौम ने एक नए शहर की बुनियाद भी रखी जो आज के दौर के कंतीर में वाक़या है, और ये काहिरा से 60 मील के फासले पर वाक़या है। इसका दारुल हुकूमत बरला अमाइसिस कहलाता था, जबकि ये शहर बाद में तबाह हो गया। और इस शहर की तबाही से मुताल्लिक़ कुरान पाक में यूँ बयान हुआ है, इरशाद बारी ताला है कि फ़िरौन की कौम वाले जो कुछ बना रहे थे हमने इसे बर्बाद कर दिया और इनकी ऊंची ऊंची इमारतों को मस्मार कर दिया। इस शहर के तबाह होने का जिक्र इसलिए मौजूद है क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे गर्क करके और उसकी तमाम तामीरात को मस्मार करके तबाह कर दिया। मगर इसके बाद आने वाले फ़िरौन ने यानी चौथे दौर के फ़िरौन ने ऐसा कोई दावा नहीं किया था, इसीलिए उस दौर में तामीर किए जाने वाले ये अहराम अब तक महफूज हैं। ये अहराम 5 से 6 हज़ार कबल तामीर किए गए। इस दौर में इंसानियत तारीख़ लिखना नहीं जानती थी। यही वजह है कि इन अहरामों से हज़ारों कहानियाँ वाबस्ता हैं, जबकि अनगिनत नावल लिखे जा चुके हैं और बेतहाशा फ़िल्म्स भी बनाई जा चुकी हैं। मगर इन अहरामों के लाखों राज खोलने के बावजूद करोड़ों राज पर्दों में कहीं छुपे हुए हैं, जो मुमकिन है आने वाले वक्तों में इंसानियत पर खुलते रहेंगे। उम्मीद है मालूमात से भरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।